اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارٹ ہے ہمارا 40 پارٹ ہے، اور یہ پارہ ہے وما برئوا 13 نمبر کا، اور سورہ ابراہیم وہ بھی 14 نمبر کی ہے، اور یہ ہمارے 2 سے 3 تک رکوع ہونے والا ہے، اور آیت 12 سے 21 تک 5 آیتیں آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں واو پہ زبر ہے، جلدی پڑھیں گے، اس کو کھینچیں گے نہیں، یہ حرکات ہے۔ الف سے پہلے زبر ہے تو یہ حرف مدہ الف، اس کو کھڑا زبر یعنی ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھنا۔ لام کو سیدھا لام میں لگائیں گے، یہ والا الف جو خالی سے چھوڑ دیں گے۔ یا ساکن سے پہلے زیر ہے، اسے کھڑے زیر کی طرح کھینچ کے پڑھنا ہے، اور نون پہ ہے زبر، یہ حرکات ہے، جلدی پڑھیں گے۔ چھوٹا کاف ہے اور پیش ہے، پورے ہیں واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو یہ بھی الٹے پیش کی طرح کھینچ کے پڑھا جائے گا، کیونکہ واو مدہ ہے یہاں پہ۔ یہ دونوں کو رسولو پڑھیں گے، کھینچیں گے نہیں، کیونکہ یہ زیر بھی حرکات ہے، پیش بھی حرکات ہے، یعنی جلدی پڑھتے ہیں۔ اور حرف حلقی میں سے را زیر کے ساتھ ہے تو باریک ہے، نون میں شد ہے، غنہ کر کے پڑھیں گے۔ اور میم ساکن کے بعد جو میم ہوتا ہے یہ ادغام شفی ہوتا ہے، اس کو غنہ کر کے پڑھنا ہوتا ہے۔ اور نون ساکن کے بعد الف آ رہا تو یہ اظہار کا قاعدہ ہے، جیسے لکھا ویسے پڑھیں گے، غنہ ایک اس میں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور را کے ساتھ، اور یہ الف را ہے الف کے زبر کے ساتھ تو یہ بھی پر ہوگی، رائے ساکن سے پہلے زبر ہیں تو یہ رائے ساکن پر ہوگی، اور یہ مد منفصل ہے، 4 الف کے برابر سے کھینچیں گے، 3 کے برابر تو یہی مد ہے کیونکہ اس کے بعد الف آ رہا اور الف سے پہلے زبر ہے تو یہ بھی ایک الف مدہ ہو گیا، ایک الف کے برابر یہ بھی ہوا، تو اس لیے یہ 4 کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ واو ساکن سے پہلے زبر ہے تو یہ حرف لین ہے، اس کو جلدی پڑھیں گے، معروف آواز کے ساتھ، نرم آواز کے ساتھ جلدی ادا کریں گے، کھینچیں گے نہیں بالکل بھی۔ او یہاں واو سے پہلے زبر ہے تو اسے جلدی پڑھیں گے کیونکہ حرف لین ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو الٹے پیش کی طرح اسے کھینچ کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے، الٹے پیش کی طرح میں کھینچ کے پڑھنا ہے اسے، ایک الف کے برابر۔ یہ جیسے یہ یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یہ بھی کھڑے زیر کی طرح کھینچ کے پڑھنا ہے۔ چلیں اب ہم پڑھتے ہیں۔ وقال الذین، دال باریک ہوتا، جینا اور زینا نہیں کریں گے۔ وقال الذین کفروا رسولہم نہیں کرنا، پڑھنے والے بچے بس رسولہم کریں گے، دونوں کو جلدی پڑھنا، دونوں بھی پیش ہے نا، حرکات والے حروف کو تھوڑا بھی نہ کھینچے۔ لرسولہم لنخرجنکم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا۔ دیکھیے یہ بھی واو ساکن سے پہلے زبر ہے تو یہ بھی حرف لین ہے، جلدی پڑھیں گے، اور یا پڑھا نہیں جائے گا، لکھنے میں آیا پڑھا نہیں جائے گا، اور ہا پہ کھڑا زبر اور مد ہے، اور مد کے بعد الف آ رہا ہے تو یہ بھی مد منفصل ہے، 4 الف کے برابر، اسے بھی کھینچیں گے کیونکہ کھڑا زبر بھی ہے۔ یا ساکن سے پہلے زبر ہے، ابھی میں نے پہلے اوپر بتا، یہ حرف لین ہے، جلدی پڑھیں گے، معروف آواز کے ساتھ، نرم آواز کے ساتھ، اسے جلدی ادا کریں گے۔ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ۔ یہ اقلاب کا قاعدہ، تنوین اور نون ساکن کے بعد یہ چھوٹا سا میم آتا ہے نا، یہ اقلاب کا قاعدہ ہوتا ہے، غنہ اور اخفا کر کے پڑھا جاتا ہے، اس کے بعد با بھی ہے، یہ میم ساکن اس کے بعد میم کے با بھی آ رہا ہے تو یہ غنہ اخفا کر کے ہم پڑھیں گے، جیسے اخفا شفی پڑھتے ہیں نا، من بعدهم ذلك لمن خاف مقامی وخاف وعید، دال میں قلقلہ سخت پڑا جائے گا۔ اور یہ یا ساکن سے پہلے زیر ہے، کھڑے زیر کی طرح کھینچیں گے، اسے بھی کھڑے زبر کی طرح، اسے بھی، اور یہ نون ساکن کے بعد خارا حرف حلقی میں سے ہے تو جیسا لکھا ویسے ہی پڑھیں گے۔ ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید واستفتحوا وخاب كل جبار عنید، دال میں قلقلہ، اور یہ تنوین کے بعد عین آ رہا ہے حرف حلقی میں سے، جیسا لکھا ویسے پڑھیں گے۔ آیت کر لی ہم نے، آیت نہیں کریں گے تو یہ ادغام ہوگا، میم تنوین کے بعد میم پہ شد ہے تو غنہ ہوگا، جیسے نون ساکن کے بعد واو پہ شد ہے، یہ بھی غنہ کر کے پڑھنا ہوگا، ٹھیک ہے نا، 4 حروف میں غنہ ہوتا ہے، میم، نون، واو اور یا، ان میں اگر ان سے پہلے تنوین یا نون ساکن آ جائے تو غنہ کر کے پڑھا جاتا ہے، جیسے یہ رہا یا۔
4 حروف ہیں، ان کو کہتے ہیں یومن کا قاعدہ، یا میم نون واو، یومن جلدی یاد ہو جاتا ہے یومن سے۔ من ورائه جہنم یسقى من ماء صدید، سودید سواد پر ہے، اور دال میں قلقلہ، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، کھڑے زیر کی طرح کھینچ کے پڑھیں گے۔ يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، یہ بھی قلقلہ، لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز۔ را پر ہیں، زبر اور پیش کے ساتھ دونوں پر ہیں، اور واو مدہ ہے تو یہ الٹے پیش کی طرح کھینچ کے پڑھیں گے، اور اللہ کا لام زیر سے ہے تو یہ باریک ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ حرف اخفا میں سے تنوین نون ساکن کے بعد حرف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو غنہ اور اخفا کر کے پڑھنا، نون کی آواز کو ایک الف کے برابر ناک میں چھپا کر پڑھنا ہے، سائلنٹ کر کے پڑھنا ہے، جیسے یہ ہے یہ والا، اور یہ سب اخفا ہی ہیں۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ، میم ساکن کے بعد میم ہے تو یہ ادغام شفیع ہے، غنہ کر کے پڑھنا ہے، اور یہ کیا ہے، من عذاب اللہ من شیء، وقالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص، ٹھیک ہے، ہمارے ہو گئے 3 رکوع، اور آیت دیکھیں یہ ہو گئی 21 تک، ٹھیک ہے نا۔ اس کو یاد کریں، دوسروں کو بھی شیئر کریں، نئے چینل پہ سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن پڑھنے والا بنا دے۔